You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم اور ان کے غلاموں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری گفتگو کا عنوان خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ دو آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا شان نزول سماعت فرمائیے، ترجمہ بھی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس لیے نہیں کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ دیتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ وہ یہ سب کچھ اپنے اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ تفسیر خازن میں لکھا گیا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے جب پہاڑ ان کے آقا امیہ نے ان پر گرائے، حالت اظہار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھی نہ گئی، برداشت نہ ہوئی، تو حضور کی چاہت یہ تھی کہ بلال کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر پاک نے بڑے مہنگے داموں حضرت بلال کو خریدا۔ کفار مکہ حیران اور پریشان تھے کہ ایک عام سے غلام کی اتنی بڑی قیمت ابو بکر لگا رہا ہے، ضرور ابو بکر کسی کا بدلہ اتار رہا ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس بلال پر آقا کریم کی نگاہیں پڑ جائیں اس کی قیمت پھر وراء الورا ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر پاک نے خریدا، ان کا جو شک تھا، جو شبہ تھا، قرآن نے دور کر دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو اس پر کسی کا احسان ہے تو یہ بدلہ اتار رہا ہے، ایسا مت سمجھنا ابو بکر کو۔ ابو بکر جو کام بھی کرتا ہے وہ اپنے اللہ کی رضا کی خاطر کیا کرتا ہے۔ چونکہ مکہ پاک میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بعد سب سے امیر ترین شخص کا نام جناب ابو بکر پاک ہے۔ سب سے امیر ترین شخص کا نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ آپ پہلے اہل سنت کا عقیدہ ذرا سماعت فرمائیے۔ یہ مہینہ چونکہ جمادی الثانی سیدنا ابو بکر پاک کا مہینہ ہے، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ بڑا واضح ہے اور بڑا خوبصورت عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان کا عقیدہ کامل نہ ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو، عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکے گا، شریعت ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی رہے گی۔ اور اگر حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور واپس آنا، حضرت عیسیٰ نبی بن کر نہیں، رسول اللہ کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، خون رسول جو ہے، اس کا ہر فرد ہمارے لیے اس کا ادب کرنا از حد ضروری ہے۔
قرآن نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کی جائے. اسے کشتی نوح کہا گیا ہے. جو اس آل سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اس کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین 1,24,000 صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. ذرہ برابر بھی ان کی توہین اگر کوئی کرتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ سنی ہی نہیں ہے جو صحابہ کرام کی ذرہ برابر بھی گستاخی کرتا ہے. اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر انگلی اٹھائے گا نا تو یاد رکھیں کہ وہ انگلی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹھے گی. چونکہ انہیں صحابی میں نے یا کسی 1400 سال بعد آنے والے مولوی صاحب نے تو نہیں بنایا، نگاہ رسالت نے بنایا ہے انہیں. اور میں نگاہ رسالت کا ایک کمال آپ کو اور بتاتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر رہے تھے، جنگ میں تھے، بالکل حالت جنگ میں تھے. دوڑتا ہوا ایک گھڑ سوار سامنے آیا، آ کر کے اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، بالکل سارا لباس اس کے پاس موجود تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا. آ کر کے کہتا ہے کہ اگر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے جنت ملے گی؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں ملے گی، میں مختار کل ہوں، جنت تو تقسیم ہی میں کرتا ہوں، مانگ تو صحیح. کہنے لگا میں نے تو عبادات نہیں نہ کی، میں پہلے جہاد کراتا ہوں پھر آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. فرمایا نہیں، پہلے میرا کلمہ پڑھ پھر جہاد کر. اچھا، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ جہاد، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اس کے لیے مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ فلانے نے اللہ کے گھر کے لیے اتنا زیادہ پیسہ دیا ہے. کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں ہوا، بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر جو ہی میدان جہاد میں جنگ میں قدم ہی رکھا تھا تو ایک تیر آ کر سینے سے پار ہو گیا. دنیا بھر کے محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے لوگوں غوث کتب ابدال اور ولی مل جائیں اس بندے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، یہ صحابی رسول بن چکا ہے. تو یہ کمال نگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. حضور نے فرمایا کہ تم نا احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کرو یا کوئی خیرات کرو، اتنے بڑے پہاڑ جتنی خیرات کرو، میرے صحابی کے مال کے آدھا کلو کے برابر بھی تمہارا مال نہیں ہوگا. اور جن کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں، جنہیں توحید آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائیں، جنہیں کلمہ میرے آقا پڑھائیں، اور پھر قرآن ان سے وعدہ کرے کہ سب کو اللہ جنت عطا فرما دے گا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی صحابی کو ادنا کر کے بیان کریں، کسی صحابی کا تذکرہ چھوڑ دیں؟ لوگوں، اہل سنت کا یہ پاک عقیدہ ایسا ہے نا کہ مٹی کی نسبت بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے ہم اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے ہیں. اور جو ابو بکر پاک 1500 سال سے مصطفیٰ کریم کی باہوں میں آرام کر رہے، ان کے بارے میں تو ذرا برابر کوئی زبان درازی کرے گا اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے. اور میں نے نا آج جو روایات اکٹھی کی ہیں وہ اپنی جد سے کی ہیں، اپنے بابا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم سے کی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہیں، امام باقر پاک سے کی ہیں، امام زین العابدین سے کی ہیں. کسی کو خلش باقی نہ رہ جائے کہ اہل بیت کا تعلق ہی نہیں ہے صحابہ کے ساتھ. رب کعبہ کی قسم
یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ کا نظریہ کیا تھا؟ حضرت علی پاک نے فرمایا واللہ ما ولد فی الاسلام مولود اسکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں اسلام کے دامن میں آج تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر سے زیادہ پاک ہو۔ اچھا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ 3 دفعہ کہیں ذرا سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ایسے کر کے میری طرف دیکھ کر صرف چہرہ میرا نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے، جو حدیث سن رہے ہیں، روایات سن رہے ہیں، ان پر آپ کا لہو گرم ہونا چاہیے اور مچل کر سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ سردی باہر ضرور ہے لیکن اللہ کی تسبیحات آپ کے اندر، جسم کے اندر حرارت ایمانی پیدا کر سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں آج تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر سے پاک بھی ہو جائے اور ابو بکر سے افضل بھی ہو جائے۔ اور سنیں ذرا، یہ عاشقوں کا امام اتنا بڑا امام ہے جسے جو دنیا ابو بکر پاک کہتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے امیر ترین شخص کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اسلام لائے تو 40,000 دینار آ کر حضور کے قدموں میں پیش کیا، آقا یہ سب کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ابو بکر کے مال کے اور ابو بکر کی اولاد کے مالک آپ ہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ ہم لوگوں نے نا محبت کا جو ڈیفینیشن ہے اس میں اتنا بگاڑ پیدا کر لیا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ بظاہر ہم جھک کر سلام بھی کرتے ہیں، بظاہر ہم ادب بھی کرتے ہیں، اور پتہ ہے کہ ظاہر بشر ہے، بشر سے غلطی ہو جاتی ہے، ذرا سی غلطی ہو جائے تو ہم پھر وہ ہمارے الفاظ بولتے ہیں کہ پھر اسی منڈ کے رکھ دیتا انہوں، تو پھر آپ کا ادب کہاں جاتا ہے؟ آپ کون سا ادب کرتے ہیں؟ ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو پھر آپ ساری جناب وہ پانی پھیر کے رکھ دیتے ہیں ادب۔ لوگوں یہ ادب نہیں ہے۔ جس نے پہلے دن ابو بکر پاک نے کلمہ پڑھا اس نے کہا تھا میرے مال کے مالک بھی آقا کریم ہیں، میری جان کے مالک بھی آقا ہیں، اور میری اولاد کے مالک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر پتہ ہے اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ ابو بکر پاک کے عقیدے سے اجر سننا ذرا۔ تبوک کا میدان تھا، کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جس جس کے پاس جو ہے میرے پاس لے آؤ، اسلام کے لیے ضرورت ہے۔ جناب ابو بکر پاک سب کچھ لے آئے۔ سوال ہوا جو عمر پاک سے ہوا، ماں اب کہتا لیاہلکا، ماں اب کہتا لیاہلکا، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ میں یہاں پر آپ کو یہاں پر مزید کلیئر کروں، یہ نہیں پوچھا ابو بکر اپنے لیے کیا چھوڑا ہے، ورنہ جواب اور ہوتا۔ پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سنو ذرا جواب کیا تھا۔ یہ ہے محبت۔ 1400 سال بعد آ کر محبت کا مفہوم تبدیل کر کے تیس نیس کر کے رکھنے والوں، اس جواب کو اپنے پلے باندھ لینا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام عاشق صادق افضل البشر کا جواب کیا تھا؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا آقا اب کہتو لہم اللہ ورسولہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یار کتنا پیارا یہ جواب تھا، یہ کتنا پیارا جواب تھا۔ اللہ چھوڑا ہے، اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ بات ختم تو نہیں ہوئی۔
سید الملائکہ رسول پاک کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. جنگ کا میدان ہوتا تھا، یہ جبریل امی بھی ٹک کر بیٹھتے نہیں تھے، یہ حضور کے غلاموں کو سلامیاں دینے عرصے بری سے آ جایا کرتے تھے. ڈیوٹی جب وہ لگاتا تھا اور اپنے یار کی ڈیوٹی لگاتا تھا تو وہ پوری کرنے کے لیے جبریل آ جایا کرتا تھا. جبریل آپ کیوں آئے؟ یہاں پر تو جہاد کا سما ہے، جنگ کا میدان ہے. آقا میں اس لیے آیا ہوں، آپ کا رب ابو بکر کو سلام پیش کر رہا ہے. آپ کا رب ابو بکر کو سلام پیش کر رہا ہے. سلام تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے، لیکن انبیاء کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو میں اگلی بات کہوں گا، یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور سے بھی کہی ہو انبیاء کے بعد. حضرت جبریل کہنے لگے کہ اللہ کا پیغام پہلا تو یہ تھا کہ میرے نبی کے یار ابو بکر کو سلام کہہ دو، اور میرے ابو بکر سے پوچھو ابو بکر تو راضی ہے اپنے رب سے؟ آپ ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سبحان اللہ کہیں. اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے؟ ابو بکر مچل اٹھے، رقص کرنے لگے. اللہ نے پوچھا ہے ابو بکر تو راضی ہے؟ میرے اللہ کا سلام آیا ہے. اور سنیں، اللہ کی جو تسبیحات بیان کرتا ہے نا، اللہ کا گمان بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. میں ویسے نہیں پھڑک رہا کہ سبحان اللہ کہیں، اس کی دلیل دے رہا ہوں. جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ تو پاک ہے، ادھر سے آواز آتی ہے میرے بندے تو بھی پاک ہے. اجویریہ مسجد کے یہ اجتماع جو بیٹھا ہوا ہے، یہ مچل کر جب کہہ رہا نا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، وہ فرشتوں کے جرمٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے اسلام آباد میں میرا ذکر کرنے والوں تم بھی پاک ہو. جب ابو بکر کو یہ کہا نا سلام ابو بکر تجھ پر، کیا تو ہم سے راضی ہو گیا ہے؟ ابو بکر مچل پڑے، آپ نے رقص کرنا شروع کر دیا. میرے اللہ نے مجھے کہا ہے راضی ہے. 3 دفعہ بلند آواز سے گلا کہا مالک رب کعبہ کی قسم میں راضی ہوں، مالک رب کعبہ کی قسم میں راضی ہوں، مالک میں آپ کی رضا پر راضی ہو چکا ہوں. ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے مابین ہونے والے اختلافات کو ممبروں پر بیان کیا جائے. بخاری و مسلم، ترمذی، سیاہ ستہ کی ساری کتب میں موجود ہے. اہل سنت کا اس پر کف اللسان ہے کہ صحابہ کرام کے جو مابین معاملات ہوئے تھے، میرے اور آپ کے پاس ایسا کوئی ترازو نہیں ہے کہ انہیں بیان کریں. کتابوں میں لکھا ہے جو پڑھنا چاہے پڑھ لے، جو ہم سے پوچھنا چاہے پوچھ لے، لیکن ممبر سے بیٹھ کر میرے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں تگڑی لگا کر یہ کہہ دوں کہ فلانے صحابی کا اتنا مقام ہے، فلانے کا اتنا مقام ہے. نہیں، بلکہ یہ بیان کیا جائے گا جو رسول پاک نے بیان کیا ہے. ہر صحابی کا وہ مقام یہاں سے بیان کیا جائے گا. ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا تھا نا میں ساری روایات اہل بیت سے پیش کروں گا تاکہ کوئی خلش باقی نہ رہے کہ اہل بیت کا کوئی دور دور تک تعلق تھا. نہیں، اہل بیت کا بڑا قریب تعلق تھا صحابہ کے ساتھ. ابو جحیفہ جو ہیں یہ حضرت علی پاک کے غلام ہیں. کون ہیں؟ بولیں کون ہیں؟ جنگ جمل میں یہ علی پاک کے ساتھ تھے، جنگ صفین میں یہ علی پاک کے ساتھ تھے. جب ان کا ذکر آیا علی پاک کے غلاموں میں آیا. اب جو یہ کہتے ہیں نا ہم علی کے ملنگ ہیں لیکن صحابہ کی شان پر ڈنڈی مارتے ہیں، ان ملنگوں سے میرا یہ سوال ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ ابو جحیفہ سے بڑا کوئی ملنگ نہیں تھا. یہ ابو جحیفہ کون ہے؟ دوسرے الفاظ میں جو اب آج کل چل رہی ہے، یہ علی پاک کے ملنگ کا نام ابو جحیفہ ہے. اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو جحیفہ ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک دن علی پاک کی بارگاہ میں سوال کیا، یا علی پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ تو حضرت شیر خدا، سیدوں کی جد، اہل بیت کا ایک بہت بڑا نام، چشتیوں سلسلہ چشت آل بہشت کے سردار
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت داتا صاحب کے والد کا ذکر کر رہا ہوں، حضرت جناب غوث پاک کے والد کا ذکر کر رہا ہوں، اس دور کے کسی مفسر محدث اور پیر کا ذکر نہیں کر رہا، جنتی جوانوں کے سردار کے ابا کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ علی پاک جواب دیتے ہیں، اے میرے غلام جحیفہ، الا اخبرکم بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بتاؤں کہ حضور کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ سن، حضور کے بعد سب سے بہتر انسان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور حضور کے بعد ابو بکر پاک کے بعد سب سے بہتر انسان کا نام عمر بن خطاب ہے۔ یہ جو روایت میں نے ابھی بیان کی ہے، یہ اہل سنت کی 25 سے زائد کتب کے اندر موجود ہے، 25 سے زائد کتب کے اندر موجود ہے، اور یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اچھا، ایک روایت میں سنا دیتا ہوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت پہ بہت بڑا نام ہے امام جعفر صادق کا۔ موبائل فون آپ لوگ بند کر سکتے ہیں جی، موبائل فون بند کریں، حدیث پاک کا ادب، مسجد میں اللہ تعالیٰ یہ لکھا ہوا بھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، مسجد میں بھیک مانگنا، دیگر قسم کی دنیاوی باتیں کرنا منع ہے، برائے مہربانی اپنا موبائل فون بند کریں۔ یہ سامنے بھی لگے ہیں، فرنٹ پہ بھی لگے ہیں، دروازے پہ بھی لگے ہیں، آپ بند کر سکتے ہیں موبائل۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں، امام باقر آپ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت اگر باہر کی ہوتی یا اس میں کوئی راوی اور ایڈ ہوتا تو شش و پنج ہو سکتا تھا، کوئی شک ہو سکتا تھا کہ 1400 سال بعد آنے والے امام جعفر صادق کو پتا تھا کہ ابو بکر پاک پہ انگلیاں اٹھائی جائیں گی، تو میں اس شک کو دور کر دیتا ہوں۔ امام جعفر پاک کہتے ہیں، میں نے اپنے ابا امام باقر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ امام باقر کہتے ہیں، میں نے اپنے ابا امام زین العابدین سے روایت کیا۔ سنا، امام زین العابدین کہتے ہیں، میں نے اپنے ابا امام حسین علیہ السلام سے روایت کیا، اور امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے اپنے ابا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کیا، اور علی پاک کہتے ہیں، میں نے سید الانبیاء رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ لوگوں کیا سنا ہے؟ کیا سنا ہے؟ میں نے یہ سنا، ابو بکر سے افضل کسی بندے پر میری امت میں آج تک سورج طلوع نہیں ہوا ہے، یعنی ابو بکر سے افضل اس کائنات میں آج تک کوئی نہیں آیا ہے۔ لوگوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق کا عقیدہ ہے، امام باقر پاک کا عقیدہ ہے، امام زین العابدین کا عقیدہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا عقیدہ ہے، امام علی پاک کا عقیدہ ہے، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کا عقیدہ ہے۔ میں چاہتا ہوں اس گھر سے کسی قسم کی کوئی دلیل میرے سے چھوٹ نہ جائے، لیکن میرے پاس گھڑی صرف 30 منٹ جو مجھے دیتی ہے کہ اپنا معافی ضمیر کھل کر بیان کریں، اور منبر رسول کا تقاضا بھی یہی ہے، یہاں بیٹھ کر الللیاں تڑلیاں نہ ماری جائیں، رسول اللہ کے غلاموں کا ذکر صحیح معنوں میں پہنچایا جائے۔ سنیں ذرا، یہ علی پاک کی اولاد جو سید کہلاتے ہیں، میں نے ان کے شجرے سے بیان کیا ہے جو ابو بکر پاک کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اب علی پاک کی جو باقی اولاد ہے شادیوں میں سے، سب سے بڑا نام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد بن حنفیہ یہ بیٹے ہیں حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان جناب علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم سے سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ بہتر کون انسان ہے؟ تو میرے ابا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم نے جواب دیا، میرے بیٹے محمد بن حنفیہ، اور یہ روایت بخاری شریف کی جلد اول 518 نمبر صفحہ ہے۔ میرے بیٹے محمد بن حنفیہ، رسول اللہ کی امت میں سب سے بہتر انسان ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے بہتر انسان کا نام
ابو بکر صدیق ہے. کسی قسم کی کوئی خلش باقی نہ رہے. میں نے اپنے خاندان سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دائیں حضرت ابو بکر پاک تھے اور بائیں عمر پاک تھے. صحابہ کرام دیکھنے لگے. یہ نظارہ کتنا پیارا تھا جب مسجد نبوی صحابہ سے بری ہوتی اور صحابہ کی نگاہیں اس طرح پیچھے ہوتی اور ادھر ایک یار کا ایک ہاتھ دوسرے یار کا دوسرا ہاتھ، اور سرکار فرماتے ہاکذا نبس یوم القیامہ، میرے صحابہ جیسے تم آج دیکھ رہے ہو رب کعبہ کی قسم قیامت میں بھی ایسے دیکھو گے. انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر، رب کعبہ کی قسم سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر ابو بکر اٹھے گا، پھر عمر بن خطاب اٹھے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مفتی یا محدث نہیں کہہ رہا، یہ جن کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی کہہ رہے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے، ایک روایت آخری سنا رہا ہوں. حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں میں نے حضور کو تہجد کا وضو کروایا، میں نے اپنی جھولی کو اس طرح کر کے حضور کی بارگاہ میں پھیلایا، آقا کچھ خیرات لینا چاہتا ہوں، کچھ معاملات لینا چاہتا ہوں، بتائیں حل کریں. آقا سب سے پہلے حساب کس بندے کا لیا جائے گا؟ سب سے پہلے کس بندے سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب بتائی ہے. اے میرے علی، اے میرے بھائی، جس بندے کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ قیامت میں بھی ابو بکر صدیق ہے. یہاں پر مصلی دینے کی باری آئی، فرمایا ابو بکر سے کہو مصلی پہ نماز کی امامت کروائے. قیامت میں حساب کی باری آئی، فرمایا ابو بکر حساب اس سے لیا جائے گا. دنیا میں بھی ابو بکر پاک کو امام بنا دیا، آخرت میں بھی اپنی امت کا امام بنا دیا. عرض کی آقا، حدیث پوری سنا دیتا ہوں. آقا اس کے بعد کس کا حساب لیا جائے گا؟ فرمایا اس کے بعد عمر بن خطاب کا حساب لیا جائے گا. دوسرا نمبر بھی بتایا، دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب کا حساب لیا جائے گا. آقا پھر تیسرے نمبر پر کس کا؟ فرمایا تیسرے نمبر پر تیرا حساب لیا جائے گا. حضرت علی پاک نے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر جگہ پر نا آپ نے ابو بکر عمر پاک رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بعد ذکر کیا ہے حضرت عثمان غنی کا، یہاں پر آپ نے فوراً تیسرے نمبر پر میرا نام لیا ہے، یہ عثمان غنی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ سنو ذرا اس جواب پر سبحان اللہ کہنا. آپ جو صحابہ کے غلام بیٹھے ہو وہ ذرا سنا سبحان اللہ کہنا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کا حساب ہوگا، عمر کا حساب ہوگا، علی پھر تیرا ہوگا، عثمان میری امت میں ایسا شخص ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے. وما علینا